دوسرا طبقاتی نظام جو ہے، طبقاتی سسٹم جس کو رسول اللہ نے ختم کیا تھا، آج ہمارے معاشرے میں طبقاتی گیپس بڑھتے جا رہے ہیں. ایلیٹ کلاس میں اور مڈل کلاس میں آپ گیپس دیکھیں، بہت زیادہ ہے، بہت گیپس ہے. جو ویلتھ ہے، جو دولت ہے، اس کی عادلانہ تقسیم نہیں ہے معاشرے میں. ٹھیک ہے، جو اپرچونٹیز ہیں ان کی عادلانہ تقسیم نہیں ہے. ایک غریب کا بچہ جو ہے وہ اچھی تعلیم تک نہیں پہنچ سکتا، اچھی صحت کی سہولیات اس کو نہیں ملتی، اچھی جابز اس کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ایک باوقار طریقے سے جتنی اس کو گزارنی چاہیے، اس کے لیے جو اس کو مادی وسائل چاہیے وہ اس کو نہیں مل رہے. یہ طبقاتی نظام اور اختلافات آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں. یہ وہ چیز تھی کہ جس کو رسول اللہ نے ختم کیا تھا. بے جا تعصبات، لسانی تعصبات، پنجابی، سندھی، بلوچی اور یہ جھگڑے، ٹھیک ہے، لسانی تعصبات، اردو سپیکنگ اور نان اردو سپیکنگ، ٹھیک ہے، علاقائی تعصبات، اس کے علاوہ کاسٹ سسٹم، فلانا جو ہے وہ چودھری ہے، فلانا جو ہے وہ فلاں ہے، فلانا نائی ہے، فلانا موچی ہے، فلانا کمی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اس وقت یہ سسٹم آپ دیکھیے یہ بہت زیادہ موجود ہے ہمارے یہاں. یہ مسائل بہت زیادہ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ان چیزوں کو ختم کرنا، آپس میں اتحاد نہ ہونا، انتشار ہونا، اس کو ہمیں سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سیکھنا ہوگا. جہالت ہونا، جہالت ممکن ہے بعض تعلیم یافتہ بھی جاہل ہوں، دین کی نسبت جہالت ہونا، دین سے دوری، اخلاقی اقدار سے دوری، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر ہمارے لیے ان سب میں اسوہ حسنہ ہے. ہم ان سب مشکلات کا حل یہی ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں، اور پھر پیغمبر نے جن کا دامن تھامنے کو کہا ہے، قرآن اور اہل بیت، ان کا ہم دامن